میں نے کچھ دیر نبیلہ کے چہرے کا اتار چڑھاؤ دیکھا. فی الحال اس سے سنجیدہ بات کرنا بے مقصد تھا. وہ اتنی الجھی ہوئی تھی کہ کوئی بات مشکل سے اس کی سمجھ میں آتی. میں نے مسکراتے ہوئے کہا, بس یوں ہی ایک دو روز یہاں رکنے کو جی چاہتا ہے. جیسے شادی کرانا ایک خوشگوار عمل ہے, ایسے ہی نوبیاہتا جوڑے کو ہنستے کھیلتے دیکھنا بھی ایک خوشگوار تجربہ ہوتا ہے. نجو کو رات دن آنسو بہاتے دیکھا ہے تو اب خواہش ہو رہی ہے کہ اسے قہقہے بکھیرتے بھی دیکھوں. وہ بولی, ایسی باتیں تو پھر آپ رخصت ہی کیوں ہوئے؟ بس کبھی کبھی ایسے انہونے کام کرنے کو دل چاہتا ہے. اگر ہم ان دونوں کے درمیان ہوتے تو وہ بدستور شرمائے لجائے رہتے. اب وہ خود کو آزاد سمجھیں گے اور خوب انجوائے کریں گے. وہ ذرا تیکھے لہجے میں بولی, اور آپ اس انجوائمنٹ کا مشاہدہ کس طرح کریں گے؟ بھائی دور دور سے ہی کروں گا, اور کیسے کروں گا؟ انہیں پارا چنار میں گھومتے پھرتے شاپنگ وغیرہ کرتے دیکھوں گا. آپ بڑے بھونڈے طریقے سے مجھے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں جانتی ہوں بات کوئی اور ہے. میرے خیال میں آپ کو شہباز پر اعتماد نہیں ہے. بات اعتماد کی نہیں, اطمینان کی ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے جاؤں تو میرا دل پوری طرح مطمئن ہو. اور کیسے مطمئن ہوگا آپ کا دل؟ جوڑے کو ہنستے کھیلتے دیکھ کر, میں نے پھر غیر سنجیدہ لہجے میں کہا. وہ کرسی سے اٹھتے ہوئے بولی, مطلب یہ کہ آپ کچھ نہیں بتائیں گے؟ میں نے تردید کرنا ضروری نہیں سمجھا اور جھک کر آتش دان میں لکڑیاں جوڑنے لگا. اگلے 24 گھنٹے ہم نے اسی کمرے میں بند ہو کر گزارے. باہر کوئی کام نہیں تھا, ویسے بھی بہت سردی تھی. نبیلہ رہ رہ کر مجھے ٹٹولنے والی نظروں سے دیکھنے لگتی. وہ مجھ پر اندھا اعتماد کرنے لگی تھی. اس نے سب کچھ مجھ پہ چھوڑ دیا. میں جہاں چاہتا اسے لے جا سکتا تھا, جہاں چاہتا ٹھہرا سکتا تھا. ایک ہی کمرے میں میرے ساتھ رات گزارنے میں کوئی مذاق نہیں سمجھتی تھی, لیکن میرا موجودہ رویہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اگلے روز شام سے تھوڑی دیر پہلے زنی گل ہمارے کمرے میں پہنچا. اس نے منہ سر کمبل میں لپیٹ رکھا تھا. سخت سردی کے سبب اس کی ناک اور رخسار ہمیشہ سے زیادہ سرخ نظر آتے تھے. اس کمرے کا اتا پتہ اسے میں ہی بتا چکا تھا, لہٰذا اسے یہاں پہنچنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی. نبیلہ اسے دیکھ کر حیران رہ گئی. ہاں بھائی زری گل, کیا رپورٹ ہے؟ ابھی تک تو رپورٹ بالکل صحیح ہے بھائی صاحب. ہم کو تو کوئی ایسا بات نظر نہیں آیا. کل شام شہباز پہلوان اپنی بیوی کو لے کر ہوٹل سے نکلا تھا. انہوں نے بازار سے ایک دو چیز خریدا, پھر رحمان زئی کا دکان سے روز چرغا لیا اور واپس چلا گیا. آج صرف پہلوان باہر نکلا تھا, اور وہ بھی صبح کے وقت. اس نے حمام سے شیو وغیرہ بنوایا اور نہا دھو کر واپس چلا گیا. ٹھیک ہے, تم اپنا کام جاری رکھو. دن میں ایک آدھ بار ویسے ہی مل لیا کرو شہباز سے. اسے ذرا ٹٹولنے کی کوشش بھی کرو, لیکن یہ کوشش بڑی احتیاط سے ہونی چاہیے. ہم کو زیادہ سمجھانے کا ضرورت نہیں ہے بھائی صاحب, ہم سب کچھ سمجھتا ہے. آج بھی ہم ملا تھا پہلوان سے, 1.5-2 گھنٹہ گپ شپ ہوتا رہا ہمارا. ہماری اس گفتگو کے دوران نبیلہ بھی کمرے میں ہی تھی. اب بات اس پر کافی حد تک واضح ہو چکی تھی, اس لیے وہ مطمئن نظر آتی تھی. حقیقت یہ تھی کہ میں شہباز پہلوان پر اعتبار کر کے بھی اعتبار نہیں کر پا رہا تھا. ایک کانٹا سا میرے دل میں کھٹک رہا تھا. میں چاہتا تھا کہ وہ کانٹا نکل جائے اور میں اطمینان کے ساتھ یہاں سے رخصت ہو سکوں. میں نے زری گل کو 2 روز پہلے اعتماد میں لے کر بتا دیا تھا کہ میں حقیقت میں پارا چنار سے روانہ ہی نہیں ہو رہا. میں نے پوری بات سمجھانے کے بعد اسے آمادہ کر لیا تھا کہ وہ مجھے پہلوان کے بارے میں معلومات فراہم کرے. اگلے روز رات تک میں انتظار کرتا رہا, لیکن زنی گل نے صورت نہیں دکھائی. اس سے اگلے روز بھی وہ شام تک نہیں آیا. شام کے بعد میں خود باہر نکلنے کی تیاری کر رہا تھا کہ وہ آدھم کا. اس کا قد 5 فٹ سے کچھ کم ہی رہا ہوگا. بھاری بھرکم کمبل کی بکل مار کر وہ بالکل ہی گول مٹول نظر آنے لگتا تھا. چال بھی کچھ ایسی اوٹ پٹانگ سی تھی, لگتا تھا گیند لڑکتی چلی آ رہی ہے. میں نے اس کے لیے گرما گرم قہوہ منگوایا. قہوہ پیتے ہوئے اس نے ٹھنڈی ٹھار خبریں سنائیں. اس نے بتایا کہ پچھلے 48 گھنٹے میں کوئی ایسا کھوج نہیں ملا جس کی بنا پر پہلوان پر شک کیا جا سکے. ان 48 گھنٹوں میں نوبیاہتا جوڑا زیادہ تر کمرے میں ہی بند رہا ہے. کل صرف 2 مرتبہ پہلوان باہر نکلا, ایک دفعہ نہانے اور شیو بنوانے کے لیے, دوسری مرتبہ میڈیکل اسٹور سے سر درد کی دوا لینے کے لیے. زری گل نے بتایا, بھائی صاحب آج ہم خود بھی پہلوان سے ملا تھا. 2.5-3 گھنٹے تک تاش کا بازی لگایا ہم نے. ہماری بات کا برا مت ماننا برادر, ہمارا خیال ہے تم بالکل فضول میں شک کر رہا ہے. دل کا حال تو اللہ جانتی ہے, لیکن ہم کو وہ برا نہیں لگتا. آج وہ ہم سے کاروبار کا باتیں کرتا رہا. وہ چاہتا ہے سدا میں کوئی ایسا کاروبار شروع کر لیا جائے جس میں زیادہ بھاگ دوڑ نہ ہو اور سکون کا روزے ملے. زری گل 1-1.5 گھنٹہ ہمارے پاس رکا اور پھر جانے کے لیے اٹھ گیا. میں نے خرچے کے لیے 250-300 روپے سے زبردستی تھمائے. مجھے امید نہیں تھی کہ اب کل شام سے پہلے زری گل دوبارہ صورت دکھائے گا. لہٰذا جب 1 گھنٹے بعد وہ پھر فتح ہوٹل آدھم کا, تو میں حیران رہ گیا. اس کا چہرہ دھواں ہو رہا تھا. غالباً وہ بھاگتا ہوا آیا تھا, اس لیے کچھ ہانپ رہا تھا.
میری اس سے ملاقات برآمدے میں ہی ہو گئی۔ وہ مجھے بازو سے کھینچ کر ایک طرف لے گیا اور کہنے لگا، بھائی صاحب ایک بالکل خاص خبر ہے آپ کے لیے۔ کیسی خبر؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے الف خان کو پہلوان کے کمرے میں جاتے دیکھا ہے۔ آپ جانتا ہے الف خان کو؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ بڑا بدماش شخص ہے یہ، گردہ فروشی کرتا ہے، اس کا روزگار یہی ہے۔ ہم تو حیران ہیں کہ پہلوان کے ساتھ اس کو کیا کام ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کا خیال ٹھیک ہو، اگر پہلوان الف خان جیسے بندے سے مل سکتا ہے تو پھر وہ ہر برا کام کر سکتا ہے۔ اب وہ الف خان کہاں ہے؟ ہم اسے پہلوان کے کمرے میں چھوڑ کر آئے جی، ہمارا خیال ہے وہ اب تک وہیں ہوگا۔ میں نے جیکٹ تھپ تھپا کر جیب میں ریوالور کی موجودگی کا اندازہ کر لیا اور پھر کمرے میں جا کر نبیلہ کو بتایا کہ میں ابھی تھوڑی دیر میں لوٹتا ہوں، وہ اندر سے کنڈی چڑھا لے۔ اس کام سے فارغ ہو کر میں نے زری گل کو ساتھ لیا اور فتح ہوٹل سے نکل آیا۔ اس وقت رات کے 9 بجے تھے۔ ٹھیک 9:15 بجے ہم وزیری ریسٹورنٹ کے سامنے پک اپ سے اتر رہے تھے۔ نیلے رنگ کی ایک بند وین ریسٹورنٹ کے دروازے پر کھڑی تھی۔ زری گل نے اشارے سے بتایا کہ الف خان اسی وین میں پہنچا ہے۔ میں نے زری گل سے کہا کہ اب وہ جائے، باقی کام میں خود کر لوں گا۔ وہ بولا، کیا کرے گا تم؟ جاؤ، میں نے غرا کر کہا۔ وہ ایک دم گھبرا سا گیا، پھر دائیں ہاتھ گھوم کر ایک تاریک گلی میں روپوش ہو گیا۔ میرے ذہن میں آندھی سی چل رہی تھی۔ پہلوان سے وابستہ تمام خوابیدہ خدشات جاگ اٹھے تھے اور چلا کر اپنی موجودگی کا احساس دلا رہے تھے۔ وزیری ہوٹل کے قیام کے دوران یہاں کے گرد و پیش کا میں اچھی طرح جائزہ لے چکا تھا۔ ہوٹل کے عقب میں ایک گھاٹی نما ڈھلان تھی۔ سبزے سے ڈھکی ہوئی اس گھاٹی میں بازار کا کوڑا کرکٹ جمع ہوتا رہتا تھا۔ اس گھاٹی کی طرف سے ہوٹل میں داخل ہونا اور دوسری منزل تک پہنچنا بالکل مشکل نہ تھا۔ شاید میں یہ بتانا بھول گیا ہوں کہ وزیری ہوٹل میں ہمارے کمرے دوسری منزل پر تھے۔ کمروں کی عقبی کھڑکیاں ایک متروک راہداری میں کھلتی تھیں۔ اس راہداری میں ہوٹل کا گرد آلود کاٹ کباڑ پڑا رہتا تھا۔ میں گھوم کر ہوٹل کی عقبی سمت پہنچا۔ یہاں ایک پتھریلی سلائڈ سی تھی جو اندازاً 10 فٹ کی بلندی تک چلی گئی تھی۔ اس سلائڈ پر چڑھ کر راہداری میں کودنا مشکل تو نہیں تھا، لیکن کچھ ایسا آسان بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنا بھاری بھرکم کمبل اتار کر ایک کو کے نیچے رکھا اور پھر اپنے جوتے اور جرابیں بھی اتار دیں۔ چکنی ملائم سلائڈ پر چڑھنے کے لیے ضروری تھا کہ میرے پاؤں میں جوتے نہ ہوں۔ ننگے پاؤں احتیاط سے قدم اٹھاتا ہوا میں سلائڈ کے بالائی سرے پر پہنچ گیا۔ ایک ہلکے سے جمپ نے میرے دونوں ہاتھ راہداری کی بیرونی منڈیر پر ٹکا دیے۔ یوں ہی ہوا میں لٹکے لٹکے میں نے راہداری سے ابھرنے والی آوازوں کو سننے کی کوشش کی، لیکن یہ ایک ناکام کوشش ثابت ہوئی۔ راہداری میں کوئی آواز تھی ہی نہیں۔ میں نے بازوؤں پر اپنا جسم اٹھایا اور منڈیر سے گزر کر راہداری میں پہنچ گیا۔ سردی کے سبب ہوٹل کے مکین سرے شام ہی کمروں میں بند ہو چکے تھے۔ راہداری میں 6 کمروں کی عقبی کھڑکیاں کھلتی تھیں۔ ان میں سے صرف 2 کھڑکیاں روشن نظر آ رہی تھیں اور یہ وہی کمرے تھے جو 3 روز پہلے تک ہمارے زیر استعمال رہے تھے۔ میں لکڑی کے کھردرے فرش پر دبے پاؤں چلتا ایک کمرے کی کھڑکی پر پہنچا۔ اندر ایک ٹرانزسٹر ریڈیو کی کھڑکھڑ گونج رہی تھی۔ کوئی دور دراز کا اسٹیشن ٹیون کیا گیا تھا جہاں سے ابھرنے والی آوازیں لہروں کے شور میں دب کے رہ گئی تھیں، مگر ریڈیو سننے والے کو یہ خیال نہیں تھا کہ وہ کوئی دوسرا اسٹیشن لگائے یا سوئچ آف کرتے۔ میں نے اندازہ لگایا کمرے میں جو کوئی بھی ہے وہ سو رہا ہے۔ میں نے کافی کوشش کی لیکن کمرے کا اندرونی منظر دیکھنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ تاہم یہ ناکامی اس وقت کامیابی میں بدل گئی جب میں نے راہداری کی اگلی کھڑکی پر توا آزمائی کی۔ یہ اس دوسرے کمرے کی کھڑکی تھی جہاں پہلوان اور میں رہتے تھے۔ میرے اور نبیلہ کے چلے جانے کے بعد پہلوان کو 2 کمروں کی ضرورت نہیں تھی، مگر معلوم نہیں کیوں اس نے ابھی تک دونوں کمرے کرائے پر لے رکھے تھے۔ میں نے کھڑکی کی ایک جھری سے آنکھ لگائی تو صرف 3-4 فٹ کے فاصلے پر مجھے پہلوان بیٹھا نظر آیا۔ اس کے ساتھ لمبوترے چہرے اور چمکیلی آنکھوں والا ایک لمبا تڑنگا پٹھان بیٹھا تھا۔ عام پٹھانوں کے برعکس اس شخص کا رنگ زیادہ سرخ و سفید نہیں تھا۔ یقیناً یہی الف خان تھا۔ میری خوش قسمتی تھی کہ الف خان شہباز سے اردو میں ہی بات چیت کر رہا تھا۔ وہ دھیمی آواز میں بول رہے تھے، جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا کہ دوسرے کمرے میں نجو سو رہی ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ ان کی گفتگو کا کوئی لفظ اس کے کانوں میں پڑے۔ انہوں نے دونوں کمروں کی درمیانی دیوار سے بھی حتی الامکان فاصلہ رکھنے کی کوشش کی کیونکہ یہ دیوار لکڑی کی تھی اور اس کوشش میں وہ کھڑکی کے بالکل قریب ہو گئے تھے۔ ان کے سانو گمان میں بھی نہیں تھا کہ رات کو اس وقت کوئی اس تاریک راہداری میں موجود ہوگا اور کھڑکی سے کان لگا کر ان کی باتیں سنے گا۔ الف خان کہہ رہا تھا، زیادہ ادھم تو نہیں مچائے گی؟ پہلوان نے کہا، میں نیند کی دوا لے آیا ہوں آج دوائیوں کی دکان سے، 3-4 گولیاں کھلا دوں گا، 6 گھنٹے کے لیے بالکل مٹی بن جائے گی۔
الف خان نے کہا، میں بات کی بات کر رہا ہوں۔ وہ پہلے والی چھمک چھلو تو ایک فتنہ تھی، 24 گھنٹے تک اس نے پٹھے پہ ہاتھ نہیں رکھنے دیا، 2 لتیاں جھاڑ جھاڑ کر ستیہ ناس کر دیا تھا میرے ایک بھلے مانس گاہک کا۔ لڑکی بھی تو نگینہ تھی الف خان، پورے باگڑ خیل کی ملائی اتار کر لایا تھا میں، اور تمہیں پتہ ہی نہیں اس کے باپ کا، بڑا ٹیڑھا شخص ہے وہ۔ 15,000 تو کیا، ایسے بندے سے تو کوئی 15 لاکھ میں بھی دشمنی نہ مول لے۔ بس ہمارا ہی جگرا ہے، سانپ کے منہ سے موتی لائے اور 15 چھلکوں کے بدلے میں تمہارے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ الف خان بولا، تیری کیا بات ہے شہبازے، تیرا تو ہر سودا موتی ہوتا ہے، ایک یہ موتی ہے جو 7 والے کمرے میں پڑا ہے، اس کالو کلوٹی کا بھی تو 15,000 مانگ رہا ہے۔ کچھ تو خدا کا خوف کر، یہ علاقہ غیر ہے، ایسا دانہ تو لاہور میں بھی 8-10 ہزار میں ہاتھ آ جاتا ہے۔ الف خان روانی سے اردو بولتا تھا، لگتا تھا کافی